کہ اس ٹائم واک پہ چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. تو واک پہ جانے سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ایک سین دیکھیے گا، آپ کو مزہ آ جائے گا. اور یہاں پہ شور شرابہ سب کچھ ہی ہوگا بیچ میں، کیونکہ میں نے ریئل بیس جو ہے نا وہ ولاگ بنانا ہے انشاءاللہ. اس میں سب چیزیں شیئر کروں گی، سٹوریز شیئر کیا کروں گی، ریئل لائف سٹوریز شیئر کیا کروں گی. اور ابھی ہم لوگ رات کو نکلے ہیں، تقریباً کوئی 12 سوا 12 کا ٹائم ہے، اور ہم لوگ 1 بجے لائٹ بھی چلی جا رہی ہے یہاں پہ. تو میں نے سوچا کہ لائٹ جانے سے پہلے ہم لوگ یہ کام کر لیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو سین بھی دکھاتے چلوں. دیکھیں سین آؤٹ کلاس چل رہا ہے. اور دیکھیں میں نے ڈویل کیمرے کے ساتھ اس لیے ویڈیو بنائی ہے، میں نے کہا تاکہ آپ سب لوگ دیکھیں مزے کی چیزیں، مزے کے سین. اور ویدر اتنا اچھا ہے، اتنا مزے کا موسم اس ٹائم ہوا ہے کہ سکون آ رہا ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا ہے اور خنکی ہے ہوا میں، اور اتنی مدھم سی لائٹ اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ دل کو جو ہے نا وہ سکون دے رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں ہمارے دلوں کو سکون دے، ہمیں سکون دے. کیونکہ سکون ایک ایسی چیز ہے، بلیو می، کہ اگر سکون ہے نا زندگی میں تو زندگی جنت ہے. پیسہ، دولت اور گھر بار، گاڑیاں، یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ضرورت ہے یہ آج کے دور کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس کے ساتھ سکون نہیں ہے نا زندگی میں تو یہ سب بیکار ہے. تو زندگی میں سکون بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندگی میں امن و امان اور سکون رکھے. آمین. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی جگہ پہ گھر دے دیا ہوا ہے تو بلیو می یو آر بلیسڈ. اور زندگی میں جو ہے نا یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، بہت میٹر کرتی ہیں. اب اس ٹائم پہ دیکھیں میں نکلی ہوں، ساتھ ساتھ واک کروں گی، ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگاؤں گی. اور اگر یہیں پہ دیکھیں کوئل کی آواز آپ کو بیچ میں شاید آ رہی ہوگی، میں اس کو بہت انجوائے کر رہی ہوں. اچھا، تو میں بات کر رہی تھی کہ اگر آپ کے پاس واک کرنے کے لیے، آپ کے پاس سٹنگ کے لیے اچھی پلیس ہے تو زندگی زیادہ اچھی لگ جاتی ہے، زندگی اچھی ہو جاتی ہے، زندگی کی مشکلات جو ہیں وہ تھوڑی کم لگنا شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ جب ہم واک کرتے ہیں نا تو واک جو ہے وہ ہماری ٹینشن کو ریلیز کرتی ہے. یہ میں آپ سب کو کہوں گی کہ اگر اچھا انوائرمنٹ مل رہا ہے تو پھر تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. اور اگر اچھا انوائرمنٹ نہیں ہے ان کیس، تو پھر بھی میرا خیال ہے کہ واک کے لیے نکلا کریں، نکلنا چاہیے. اگر آپ کو چھت میسر ہے نا تو چھت پہ واک کریں، جہاں موقع ملتا ہے وہاں واک کریں. واک سے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ واک کی وجہ سے ہم لوگ سٹریس سے نکلتے ہیں، سٹریس ریلیز ہوتا ہے، پریشانیاں جو ہے وہ بندہ بھول جاتا ہے کچھ ٹائم کے لیے نا. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہے. یہاں پہ میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ ہم لوگ میں ولاگ اس طرح سے نہیں کہ صرف اپنی ہی باتیں سناؤں گی، میں چاہوں گی کہ ہم گپ شپ لگائیں. گپ شپ کی فارم میں آپ میرے ساتھ اپنا جو ہے وہ کمنٹس میں، اور کمنٹس میں آپ لوگ میرے ساتھ اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں، میں ایک ایسے پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہوں جہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی ریئل سٹوریز جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اگر آپ لوگ بھی چاہیں تو آپ لوگ بھی اپنی ریئل سٹوریز جو ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں. آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ریئل سٹوری شیئر کروں گی جو ڈیفینیٹلی انسپریشن ہے، اور جو ہمیں یہ سکھائے گی کہ زندگی میں جو ہے نا کسی کو بھی دکھ دینے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ لوگ بھی اس دکھ کے شکار یہ ہو سکتے ہیں. کسی کے لیے بھی گھڑا کھودنے سے پہلے سوچیں کہ اس گھڑے میں آپ خود گر سکتے ہیں. تو ابھی کچھ لوگ ہیں اس سائڈ پہ، دوسری سائڈ پہ، اس سائڈ پہ میں نہیں لے کے جا رہی، پرائیویسی کو مد نظر رکھ رہی ہوں. آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ جب ولاگز بنائیں یا ویڈیوز بنائیں تو آپ لوگ سب کو بیچ میں نہ لے کے آیا کریں. جو لوگ نہیں چاہتے آنا بیچ میں انہیں پلیز نہ لے کے آیا کریں. ہر کسی کی پرائیویسی ہوتی ہے، اس کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. ایون ڈیٹ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے
کہ اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو دروازہ نوک کرے، کسی کے روم میں بھی جاتے ہیں تو دروازہ نوک کر کے جو ہے وہ آپ لوگ جائیں. اتنی زیادہ پرائیویسی کا کہا گیا کہ خیال رکھا جائے. تو خیر بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، ایک سمجھ لے کہ ایک بیٹھک کی تھی، وہاں پہ ہم لوگ بیٹھی ہوئی تھی، لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی. تو وہاں پہ مجھے ایک عورت نے اپنی زندگی کا ریئل واقعہ بتایا. انہوں نے بتایا جی کہ میں آج سے کچھ سال پہلے 2013 کی شاید بات بتا رہی تھی کہ میں نے جو ہے وہ شادی اپنے بیٹے کی اور انہوں نے کہا میں نے بہت دھوم دھام سے کی. یہ ان کی اپنی ریئل سٹوری ہے. اب وہ لاہور میں شفٹ ہو گئے ہیں، وہ کسی گاؤں میں رہتے تھے نارووال کے قریب. انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور بہت دھوم دھام سے، میرا چھوٹا بیٹا تھا اور میں نے سوچا کہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ہی رہنا ہے، اس کے ساتھ ہی میری زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے. تو کہتی ہیں کہ ہوا وہی، میں نے بہت خوشی سے اپنی بہو کی سلیکشن کی، بہو لے کے آئی. وہ جنابہ جو ہیں وہ میرے ساتھ رہنا شروع ہو گئیں اور کہتی ہیں کہ کچھ ہی ٹائم گزرا، کوئی 15-20 دن ہی ابھی گزرے کہ انہوں نے وہ اپنی مدر کی طرف گئیں. اور جب وہ اپنی مدر کی طرف گئیں تو واپسی پہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک بڑا سا مٹکا اٹھایا ہوا تو وہ لے کے آئیں. تو میں نے کہا بیٹے آپ کو یہ کیوں چاہیے، کیوں لے کے آئی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے اس میں گندم ڈالنی کرنی ہے. تو کہتی میں نے پوچھا کہ بیٹے گندم آپ نے کیا کرنی ہے ڈال کے؟ انہوں نے کہا کہ کہتی میری بہو مجھے کہتی کہ امی میں نے نا گندم جو ہے وہ پھر کسی غریب کو دینی ہے، اس کی مدد کرنی ہے. کہتی میں بڑا خوش ہوئی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی عظیم بہو دی ہے جو دوسروں کے بارے میں اتنا سوچتی ہے. کہتی کہ وقت گزرتا گیا، وہ ڈیلی جو ہے وہ اس میں تھوڑی تھوڑی گندم ڈالتی تھی. تو کہتی میں نے ایک دن اسے کہا کہ بیٹے اب تو اتنی گندم ہوگی، اب تو اب دے دو. کہتی کہ میری بہو کہتی میں اب بھی گندم نہیں دوں گی، یہ مٹکا بھر جائے اس کے بعد دوں گی. خیر کہتی کہ میں سوچ میں پڑ گئی کہ ایسی بھی کیا بات ہے، ساتھ ساتھ دیتی جاؤ، ساتھ ساتھ بڑھتا جائے گا. کہتی مٹکا جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا، بڑھ گیا. جس دن مٹکا جو ہے وہ فل ہو گیا تو اس دن جو ہے وہ میری بہو کی ڈیتھ ہو گئی. کہتی مجھے لگا کہ یہ چیز جو ہے وہ لنک کی ہوئی ہے کسی طرح سے نا. کہتی میں بہت پریشان ہوئی. تو کہتی میری بہو کی فرینڈ آئی ہوئی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ کوئی بزرگ ہیں، نام نہاد بزرگ، کیا بندہ ان کو بولے، یہ کون سے بزرگ ہیں وہ. کہتی ان کے پاس جو ہے وہ بہو کا انہوں نے نام کوڈ کیا کہ وہ ان کے پاس گئی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی بہو نے ان کو جا کے کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ میری ساس کی ڈیتھ ہو جائے. کہتی موقع ایسا ہے کہ میں بتا تو نہیں سکتی لیکن میں بتانا چاہ رہی ہوں یہاں پہ. تو کہتی اس نے نا میرے مرنے کے لیے انتظام کیا کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے. تو اس بزرگ نے کہا، جو بھی تھا اس نے کہا کہ جی تم ایک مٹکا لو، اس میں گندم ڈالو تھوڑی تھوڑی، ایک کوانٹٹی بتائی کہ اتنی کوانٹٹی میں تم نے ڈیلی صبح جو ہے وہ گندم ڈالنی کرنی ہے. تو جس دن یہ مٹکا بھر جائے گا نا اس دن وہ تمہاری ساس جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے پھر وہی گندم بیچ کے اس کا کفن دفن لانا ہے اور وہ تم نے اس کے ساتھ جو اس کا سارا جو آخری رسومات ہے وہ کرنی ہے. کہتی میں یہ ساری بات سن کے اتنی پریشان، اور کہتی میں جس کنڈیشن میں تھی، میری ظاہری بات ہے خوشی سے ہر کوئی اپنی بہو لے کے آتا ہے. کہتی میں رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی. اور مجھے جب یہ واقعہ اس نے بتایا تو کہتی کہ دیکھیں اللہ کی کرنی، دیکھیں کہ اسی گندم کو بیچ کے، کہتی ہم لوگوں نے، کہتی ہمارے حالات کچھ بہتر نہیں تھے تو اسی گندم کو بیچ کے ہم نے اپنی بہو کا کفن دفن کیا. تو دیکھیں اتنی دکھ بھری یہ داستان ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نا ضرور جو ہے وہ یہ شیئر کریے گا، آپ اپنے ولاگ میں لوگوں کو بتائیے گا کہ جب ہم کسی کے لیے برا سوچتے ہیں نا تو ہمیں برا سوچتے ہوئے یا برا کرتے ہوئے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ پلٹ کے واپس آ سکتی ہے. تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا. میں سب سے یہی کہوں گی کہ
دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا رشتے بڑے خوبصورت بنائے ہوئے ہیں. ماں باپ کے ساتھ بھی گھر میں 100 مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, 100 ایشوز ہو جاتے ہیں. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو خدا نخواستہ ان کی زندگی کو ختم کرنے کا سوچتے ہیں, ایسا تو نہیں سوچتے. تو ہم اپنی ساس, اپنی نند, اپنی سسر, اپنے دیور جیٹ, ان لوگوں کے بارے میں کیسے ایسے سوچ سکتے ہیں؟ تو خدا را ایسا جو ہے وہ اپنی زندگی کو پرسکون کریں. دیکھیں اگر ہم انرلی جو ہے وہ سکون میں ہوں گے نا تو ہمارے سارے کام اچھے ہو رہیں گے. ہم جب خود بے سکون ہوتے ہیں نا, خود بے سکون ہم کیسے ہوتے ہیں؟ خود بے سکون ہم ہوتے ہیں جب ہم کسی کے لیے برا سوچ رہے ہوتے ہیں, کسی کے لیے پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں. تو بلیو می کہ ہم لوگ خود سکون میں نہیں ہوتے, اگلا سکون میں ہوتا ہے جس کے لیے برا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنا سکون برباد نہ کریں, دوسروں کے بارے میں غلط نہ سوچیں, دوسروں کے ساتھ برا کرنے کی پلاننگز نہ کریں. دیکھیں ہم کسی کے لیے برا نہیں سوچیں گے یا برا نہیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی ہمیں جو ہے وہ ہر مشکل سے بچائیں گے. تو آج کی بات یہیں پہ اینڈ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں ہر برے کام سے, ہر بری سوچ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھیں. اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا تو آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے, اسے شیئر بھی کرنا ہے, اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے. اور میں ساتھ یہ بھی کہوں گی کہ آپ میری فیملی ہیں, آپ نے اپنی مسئلے مسائل, اپنے دکھ, اپنی پریشانیاں, اپنی خوشیاں سب کچھ میرے ساتھ شیئر کریں. اگر کوئی انسپریشنل جو ہے وہ سٹوری ہے تو وہ آپ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم جو ہے وہ اس کو آگے جو ہے اس کو لے کے جائیں. اس کو مزید مجھے موٹیویشن ملے گی اور میں اس کے اوپر کام کروں گی. تو جزاک اللہ خیر, اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ولاگ میں. ٹاٹا, بائے بائے.